محترم، رمضان شریف کا یہ عظیم مہینہ جو ہمارے درمیان آج موجود ہے، اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ 3 حصوں میں 3 عشروں میں مکمل فرمایا۔ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا آپ سے، پہلا عشرہ 1 سے لے کر 10 تک وہ ہمارا گزر چکا ہے۔ آج 11واں روزہ ہے تو 11 سے لے کر 20 تک یہ ہمارا ہو گیا درمیانی عشرہ، جس کو بولتے ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ کون سا عشرہ ہے؟ پہلا والا رحمت کا جو کہ گزر چکا ہے، دوسرا والا ہے مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بیچ کے عشرے میں جب آپ دعا کرو تو زیادہ تر اٹھتے بیٹھتے یہی کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے محترم، یہ عظیم الشان مہینہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، اب اس مہینے کے آخری عشرے میں، جو آخری عشرہ آئے گا نا ابھی، یعنی 21 رمضان سے لے کر لاسٹ تک، تو 20 رمضان کو یہ چاہیے کہ ہر محلے کی مسجد میں، یہ بات آپ ہضم کریں قاعدے سے ہماری، ہر محلے کی مسجد میں ایک بندہ بیٹھتا ہے اعتکاف کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ اور یہ اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف مسجد کے اندر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت عظمیٰ ہے جس کو سنت موقدہ اور کفایہ کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ اور کفایہ، اور اس کے بارے میں کتابوں کے اندر درج ہے کہ سنت موقدہ کچھ ایسی سنتیں ہیں اتنی زیادہ معتبر ہیں جو واجب تو نہیں لیکن بالکل واجب کے قریب ہوا کرتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کہ داڑھی رکھنا یہ نبی کی سنت ہے نا، اتنی عظیم سنت ہے یہ جو واجب کے برابر ہے۔ آپ بات کو سمجھو، پہلے کاہے کے برابر ہے؟ واجب کے برابر، مثل واجب ہے، بالکل سمجھو۔ اسی طرح مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھا، یہی ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ بہانے مار دیا آپ نے، جناب یہ کام وہ کام، پہاڑی لوگ ہیں، اپنے اپنے گھر میں پھر سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر ملعون ہے کہ آپ دونوں جہان کے تاجدار رمضان شریف کے آخری عشرے میں اپنا تخت مسجد کے صحن میں بچھا لیا کرتے اور پورے 10 دن اسی مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے۔ آج کل جو لوگ فتوے لگاتے ہیں نا سنی مسلمانوں کے اوپر، یہ ختم کہاں سے جائز ہے، فاتحہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں سے جائز ہے، بزرگوں کے یہاں جانا کہاں جائز ہے، تم یہ تو بات کے ہٹاؤ بات، پہلے دیکھو کہ اعتکاف حضور خود کر رہے ہیں۔ اب ہماری عقل کہاں چلی گئی جو حضور نے خود کیا، اب یہ تو حضور کے کرنے کی بات آئی۔ میرے محترم، کسی پر فتویٰ لگانا آسان ہے آج کے دور میں، زبان ہے چلا دی ہم نے اسے ہی۔ کسی اللہ کے ولی کے اوپر آج ہم زبان کھول دیتے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے اوپر زبان کو، یہ تو آسان ہے چلانا زبان، لیکن یاد رکھو عمل کرنے کا نام مسلمان کہلاتا ہے، صرف لفظی اعتبار سے نہیں۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد آپ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب ضروری ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پاک اور رسول کریم کی احادیث مبارک اور صحابہ کے طریقوں پر عمل کریں گے، تبھی آپ مسلمان کامل ایمان والے کہلائیں گے، مسلمان کامل ایمان والے۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ دیکھو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے کے اندر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی تم کو کھانے پینے کی اجازت ہے، کب تک؟ فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے، جو فجر کا ٹائم ہوتا نا، فجر کے ٹائم سے پہلے پہلے، یہ قرآن سے واضح ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد علماء اہل حدیث، دیکھیے کچھ آواز میرا بیٹھا ہوا ہے، کئی دنوں سے برابر بیان آپ سنتے رہے ہوں گے، مائک سے یہاں وہاں بولنا، تو اس سے بھی تکلیف بڑھتی آدمی کی ہے، وہ آج کل تو ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، شام کو وغیرہ وغیرہ کچھ کھانا پینا بھی ویسے، لیکن آپ کام چلا لیں اس سے، آپ
اس آواز سے آپ کام چلا لیں۔ اب بات کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا قرآن مقدس کے اندر کہ روزہ رکھو، کھاؤ اور پیو سحری کے لیے، فجر سے پہلے جو ٹائم فجر کا اس سے پہلے پھر علماء نے زمانے موجودہ میں محنت کی، مشقت کی، اور ایک چارٹ تیار کرتے ہیں، ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، اور اس نقشے کو واضح کرتے ہیں کہ جس علاقے کا نقشہ ہو، یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کے جموں کشمیر میں جو ہے پنچ کا ٹائم کچھ الگ ہوگا، جموں کا ٹائم الگ ہوگا، رجوری کا ٹائم الگ ہوگا، ہر ضلع کے اپنے اپنے ٹائم ہیں۔ تو اسی لیے قرآن تو ایک ہی ہے نا۔ اگر آپ سوال کرو گے یہاں پر کہ حضرت قرآن تو ایک ہی ہے نا، بڑے لوگ سوال کرتے ہیں نا، قرآن تو ایک ہی ہے نا، قرآن ایک ہی ہے، نبی تو ایک ہے، زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، پھر لوگ کیوں بٹے ہوئے یہاں وہاں؟ میرے محترم، جہاں تک قرآن کی بات آئی تو میں کہوں گا چاہے جموں کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے سعودیہ کا مسلمان ہو، چاہے فلسطین کا مسلمان ہو، اس کے اندر قرآن و حدیث تو وہی ہے۔ معاملہ قرآن و حدیث سے ڈیٹینشن ہے ہی نہیں کسی کو۔ آگے اس کے بعد جب بات خلفائے راشدین کی آتی ہے، علماء کے قول کی آتی ہے، یہاں پر جب آدمی کا قدم بھٹک جاتا ہے نا، پھر وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی راہ راست پر حاضر نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا شیعہ قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ کیا اہل حدیث قرآن نہیں؟ ان کا قرآن کیا الگ ہے؟ قرآن تو ان کا یہی ہے نا، رافضی قرآن تو یہی ہے نا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دو قسم کی گواہیوں میں سے انہوں نے کسی ایک قسم کی گواہی میں جب غلوب کر دیا، اور غلوب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے واضح طور پہ کیا کہ آپ فجر سے پہلے کھا سکتے ہو، تو آپ کو حضرت آپ نے ٹائم ختم کر دیا، جموں کے اندر نہیں ختم ہوا، یوپی میں نہیں ختم ہوا، آپ نے ختم کر دیا۔ تو یہ علماء کی محنت ہے۔ کیا یہ اب آپ کو قرآن میں تو ہے ہی نہیں جموں کشمیر کے بارے میں، سعودیہ کے بارے میں تو قرآن میں ہے، چلو جموں کشمیر کے بارے میں قرآن میں ہے ہی نہیں، یوپی کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، مہاراشٹر کے بارے میں تو ہے ہی نہیں۔ میرے محترم یاد رکھو، جو جس علاقے کے علماء ہوتے ہیں، اور حق علماء نے جو اپنے علاقے میں ٹائم ٹیبل رکھ دیا ہوتا ہے، اب قانون اس علاقے میں انہی علماء کا چلے گا۔ جتنا ٹائم منتخب ہو چکا ہے اتنا ہی ٹائم پر آپ کو کھانا ہے اور اس سے فارغ ہو جانا ہے۔ آپ یہ غلطی نہ کریں بالکل کہ یہاں فجر کا ٹائم ہو، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو، اور آپ جناب یہ چکر میں پڑے ہو قرآن تو کہہ رہا کھاتے رہو بھی۔ تو علم سیکھنے کے لیے علم کی چاشنی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری ایک بات اور سنیں آپ، رمضان کا عظیم مہینہ ہے یہ، اور دوسرا جمعہ ہے یہ رمضان شریف کا، رمضان شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میرے محترم، ایک تو رمضان، دوسرا جمعہ، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہے، الحمدللہ، اہل سنت والجماعت ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے اس مہینے میں جتنا بھی آپ سے ہو سکے گناہوں سے ایسے بچیں، گویا کہ دل میں عہد کر لیں کہ رمضان نہ صحیح، رمضان کے علاوہ میں بھی انشاءاللہ ہم اسی توبہ کے اوپر قائم رہیں گے۔ اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ بس رمضان ہے، بہت اچھے، اور جب رمضان گزر جائے تو حرکتیں وہی شروع ہو جائیں، آپ کی حرکتیں وہی شروع ہو جائیں۔ اب آپ بات کو سمجھو، اللہ نے ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو احساس خود اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ اپنی اندر تبدیلیاں صرف لالچ کے لیے نہ لاؤ کہ بس رمضان آئے، بڑا ثواب ملا تو ہم نے گناہوں سے توبہ کر لیا، رمضان گزر گئے، پھر اپنی اسی مکاری پر رہے جو مکاریاں پہلے تمہارے اندر ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اندر خوف اللہ کا پیدا کریں۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف پیدا کریں کہ رمضان میں جس طریقے ثواب زیادہ ہے، ویسے ہی گناہ کرنے میں اس گناہ کا عذاب بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ بات کو سمجھو، رمضان میں جتنا عمل کرنا ثواب ہے اتنا گناہ کرنا رمضان کے اندر عظیم ہے۔ جس طریقے سے ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیاں ہمیں عطا ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک قسم کا گناہ کرنے سے 70 درجے گناہوں کا عذاب پڑتا ہے۔ 70 درجوں کا عذاب، بولو بھائی، 70 درجوں کا عذاب پڑتا ہے انسان پر۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے محترم، قاعدے کے ساتھ،
قاعدے کے ساتھ آپ بات کو سمجھو تاکہ بات آپ کے ذہن میں آئے. رمضان شریف میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم بولنے سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے، جن سے بچنا ہمارا نہایت ضروری ہے. اب یہ آپ پہلے یہ سمجھو کہ آخرکار مکروہ کہتے کس کو ہیں؟ مکروہ یہ کہتے کس کو ہے؟ مکروہ آپ سمجھتے ہو نا مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نماز مکروہ ہو گئی، روزہ مکروہ ہو گیا، فلاں کام مکروہ. یہ مکروہ ہے کیا؟ مکروہ ہوتا کیا ہے؟ اور مکروہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، مکروہ تحریمہ اور مکروہ تنزیہہ. مکروہ تنزیہہ. اب یہ مکروہ دو قسم کے ہیں. مکروہ کی حقیقت کیا ہے، کس طرح سے معلوم ہوں گے؟ تو میرے محترم یاد رکھو، مکروہ کا مطلب علماء نے یہ سمجھایا ہے، مکروہ کا مطلب یہ قسم کے میں آپ کو سمجھاؤں، جیسا کہ ہمارے پاس ایک ہے اعلیٰ قسم کا کپڑا جس کو ہم پہن کر ان کے یہاں جاتے ہیں جو دنیا کے اندر امیروں کے یہاں ہماری دعوتیں ہوتی ہیں. جاتے ہو نا پہن کر؟ نہیں جاتے ہو؟ بھائی امیر کے یہاں جانا ہے، رئیس ہے، سیٹ ہے، تھوڑا اچھا بن کے جائے، ورنہ یار وہ کیا کہے گا. اور ایک جو گھر میں پہن لیتے ہم عام طور سے، تو کیا گھر میں پہننے والا کپڑا امیر کے یہاں پہن کے جاتے ہو؟ نہیں جاتے. اگر چلے گئے تو لوگ کس نظریے سے دیکھیں گے آپ کو؟ پھر احساس ہے آپ کو؟ آج کا دور تو وہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے اچھے نہ ہوں، تھوڑا آپ لوگ ڈسٹرب کم کرو ہم کو، ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے بار بار. آؤ خاموش پڑھو، بیٹھ جاؤ چپ چاپ. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر پھٹے نچے کپڑے پہن کر چلے گئے تو اس امیر کے یہاں جو دعوت ہے تو دیکھنے والے لوگ کس انداز میں دیکھیں گے آپ کو؟ چاہے کتنے علم والے کیوں نہ ہو، کتنے اچھی پوسٹ پہ کیوں نہ ہو. آج کل آدمی آپ کے کپڑوں سے آپ کو جج کرتا ہے پہلے نمبر. یہ بات یاد رکھنا ہماری یہ بات. اور جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو اندر سے بہت ایمبیرسنگ فیل ہوتا ہے، بہت اکورڈ فیل ہوتا ہے، بہت گلٹی فیل کرتے ہو اپنے آپ میں. اور وہی جب آپ بہترین کپڑا پہن کے جاتے ہو، ایک مہنگا سے مہنگا اچھا سے اچھا خوشبو لگائی آپ نے، تو ان تمام بڑے لوگوں میں لوگ آپ سے مسکرا کر کے ملیں گے، اچھی خیر معلوم کریں گے، آپ بھی ان لوگوں میں بہتر انسان معلوم دو گے. ایسے ہی روزہ ہے، اگر تم نے روزہ کو مکروہ کر دیا تو جو روزے کی ایک پہچان ہے، جو روزے کی ایک شناخت ہے، جو روزے کی ایک حقیقت ہے، جو روزے کی ایک چاشنی ہے، جو روزے کی ایک سجاوٹ ہے، جو روزے کا ایک مہنگا پن ہے، جو روزے کا ایک رعب ہے، جو روزے کی خوبصورتی ہے، آپ نے اس خوبصورتی کو ختم کر دیا. اب قیامت میں جب تمام امتیوں کے روزے پیش کیے جائیں گے، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے اعلیٰ لوگ ہوں گے اور ان کے روزے بھی اعلیٰ قسم کے ہوں گے. وہاں پر آپ بھی جاؤ گے لے کر یہ روزہ. آپ اندازہ لگا، اپنے ذہن کو تھوڑا حاضر کرو کہ میں آپ کو دنیا کی مثال دے کس طریقے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے وہ باتیں نہ کہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جائے. تمام حشر میں لوگ ہوں گے جن کے اعمال بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ. نمازیں ہوں گی تو بولو بھائی، نمازیں ہوں گی تو تسبیح ہوں گی تو روزے ہوں گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ. وہاں پر ہم نے اپنا روزہ مکروہ کر کے ان تمام جو دنیا کے وہاں اللہ والے موجود ہوں گے، ان تمام اللہ والوں کے سامنے ہماری جو روزے ہوں گے اس کی کیا حقیقت ہوگی. ہم یہ سوچتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہوگا دیکھا جائے گا. بعض دفعہ کسی کو آپ سمجھاؤ نا تو باتوں باتوں میں کیا کہہ رہے، ہوگا دیکھا جائے گا. میرے محترم، کس نے کس کا دیکھ لیا؟ کس نے آج تک دیکھ پایا ہے؟ وہ ایک بڑے بوڑھے کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانے. کیا کوئی پوچھ کر آیا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے اور آ کر دنیا میں بتا پایا ہے؟ یاد رکھو، قبر کی اگر ہول نوکیوں کو، قبر کے اگر عذاب کو چند لمحے کے لیے کھول کر دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے، میں چند لمحے کی بات کر رہا ہوں، 1-1.5 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند لمحوں کے لیے کھول کر دکھا دیا جائے تو اس کی حالات کو دیکھ کر کے وہ انسان وہیں غش کھا کے گر جائے گا اور خدا گواہ اس کو وہیں پر موت آ جائے گی. کس نے کس کا دیکھ لیا؟
اب وہ کہتے ہیں نا ہائے غافل، ہائے غافل، ہم لوگ تو غافل ہیں نا یہاں سے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، میرے امام فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھو، آج کل کوئی کسی کا دیکھ نہیں پایا ہے، بلکہ محققین کتابوں کے اندر لکھتے ہیں اگر کسی انسان کو کوئی جانور نگل گیا، مثال کے طور پر اژدہے نے کھا لیا آدمی کو، اژدہا سمجھتے نا آپ لوگ، بڑا سانپ اجگر وغیرہ، یا شیر نے کھا لیا اس کو، مگرمچھ میں کھا لیا اس کو، تو یہ نہیں کہ اس سے سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اس کے پیٹ کے اندر وہی اس کی قبر ہے، وہاں بھی فرشتے آئیں گے، سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، اور اگر بندہ عذاب کا مستحق ہے تو اسے وہیں پر عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ میں کسی دنیاوی انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں خدا کے فرمان کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ خدا را اپنے روزے کو ضائع نہ ہونے دے، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ یہ غیبت بڑا عجیب و غریب گناہ ہے، آج اس میں بڑے بڑے لوگ گرفتار ہیں، بڑے بڑے لوگ میں بات کرتا ہوں گرفتار ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اور اگر آپ سے کہیں بولے کیا کہیں گے، ہم غیبت نہیں خالی بات کہہ رہے ہیں آپ سے۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اگر کوئی نقص ہے، اگر کوئی معاملات ہیں، وجوہات ہیں، تو یہ میرا نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے اندر کوئی کمی دیکھو تو آ کر مجھ سے ہی کہو، وہ آپ کی اصلاح ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آپ کی اصلاح ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ اور اگر میری بات مجھ سے نہ کہیں، کسی اور سے کہی جائے، تو یہ غیبت چغلی ہوگی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں برائیاں لکھے گا۔ اور غیبت تو وہ عظیم گناہ، اگر تم نے کسی کی غیبت کی، گویا کہ اپنے بڑے بھائی مردار کا گوشت کھایا۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس میں گرفتار ہیں، روزے رکھنے کے، مطلب عورتوں کی بات چھوڑو، آج کل مردوں کا حال یہ ہے، محترم مردوں کا حال یہ ہے، کبھی کسی پیر صاحب کی برائی کرنا شروع، کبھی کسی سید زادے کی برائی کرنا شروع، کبھی کسی عالم کی برائی کرنا شروع، کبھی کسی امام کی جو ہے طنز کرنا شروع۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ہم نے دین سیکھا ہے، یہ دین حاصل کیا ہے، اس طرح کے دین ہمارا۔ یاد رکھو یہ ہم باتیں کر رہے ہیں جو، تو ان باتوں سے ہم نے اپنے روزے کی خوشنودی کو کھو دیا، جو روزے کا ایک اعلیٰ پن تھا، جو روزے کا رواب تھا، جو روزے کے اندر بہترین سجاوٹ تھی، ہم نے اس روزے کے حسن کو کھو دیا۔ لہذا روزہ تو ہمارا ہوگا، لیکن وہ روزے جو اعلیٰ قسم کے ہوئے، ان روزوں سے ہم محروم رہ گئے اپنی زبان کی غلطی کی وجہ سے۔ نہ تو ہمیں کچھ لیا، یہ تو ایسا گناہ اس میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، چلو مان لیا کوئی مل جائے الگ بات ہے، لیکن چغلی کرنے سے ملتا تھوڑی کچھ ہے، کچھ ملتا ہے کیا؟ یہ تو ہے نہیں کہ چوری کرنے سے محلے کے اندر گئے، اس نے جو ہے 8-10 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے کہ جاؤ آپ کو یہ بات بتائی، بڑا اچھا کام کیا، 10 لاکھ روپے لے کے جاؤ، کچھ ملتا بھی نہیں اس میں، بس ذرا دیر کے لیے واہ واہ، یہی ہوتا نا، ذرا 2 منٹ کے لیے کیا ہوتا، بس خالی واہ واہ کیا بات کہی ہے، بس واہ واہی کے چکر میں ہم نے عظیم روزے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو روزے کا حسن ہوتا ہے، ہم نے اس مبارک روزے کا حسن کھو دیا۔ خدا را ہمیں ان باتوں سے اللہ بچائے۔ میں یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کی بات بول رہا ہوں، میں یہ بات دنیا کے ہر مسلمان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات دنیا کے ہر مسلمان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس سے آپ ہم بچتے رہیں۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اور آنے والے ٹائم پر اللہ تعالیٰ جو وقت ہمارے لیے رکھے، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے مولا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے وقت ڈھلا ہو، تو لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ تو رمضان میں تو لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ جب موت آئے، کاش یہ موت کی دعا، موت کو یاد کرنا، یہ ثواب، یہ تمنا نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ کیا ہے یہ موت تو برحق ہے، موت تو آنی آنی، لیکن ایک دعا ہے کہ میرے مولا موت تو آنی ہے، اگر تیرا کرم ہو تو مبارک رمضان ہی میں آ جائے۔ موت تو آنی ہے، اے میرے مولا تیرے کرم ہو کہ نبی کے دیار میں حاضر ہو کر مرے۔
یہ مطلب ایک تمنا عاشق کی ہے، یہ عاشقوں کا مزاج ہے، اپنے حبیب سے اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ موت کی تمنا کرنا گناہ ہے، موت کی فریاد کرنا گناہ ہے، موت کو یاد کرنا ثواب ہے۔ تو یہ موت کا یاد کیا ہے یہ، اور موت کی یاد رکھا کرو۔ موت کو یاد رکھنے سے تکبر نہیں آتا ہے، گھمنڈ نہیں آتا ہے، غرور نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو یہی رمضان کا پاک مہینہ، اگر اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے ہاتھ سے کسی غریب پر خرچ کیا تو رمضان گزرنے کے بعد ہم 700 سال تک خرچ کرتے رہے، اور وہی رمضان میں ہم نے خرچ کیا تو ایک رمضان کا وہ صدقہ جو اس کے بعد 700 سالوں تک کیا گیا، وہ رمضان میں جو کیا گیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان والا ہمیشہ اس سے اعلیٰ رہے گا۔ اب بات کو سمجھو پہلے۔ اور روزہ ایک عظیم دولت ہے، روزہ ایک عظیم دولت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فاحشانہ باتیں نہ کریں، روزہ رکھنے کی غیبت نہ کریں۔ ایک بات اور، روزے کے اندر یہ مسئلہ آپ سمجھیں، روزے میں اگر کسی نے سر میں تیل ڈال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو لگائی، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن دونوں میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ سرما لگاؤ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے تو لگانا بھی سنت ہوگا، ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اگر اس لیے لگایا کہ ہم بازاروں میں جائیں لوگ ہمیں دیکھیں، تو چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ایسی زینت تو اسلام میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو پہلے بات کو سمجھو کہاں کی بات کی گئی۔ خوشبو لگاؤ اس لیے کہ خوشبو کو میرے آقا کریم پسند فرماتے ہیں، خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، تو رمضان میں ثواب ہے، رمضان کے علاوہ بھی ثواب ہے۔ اور اس نیت سے لگائی کہ چوراہے پر کھڑے ہوں گے ٹک ٹکی باندھ کر یہاں وہاں دیکھیں گے لوگ، ہم کو دیکھیں گے، تو نہ تو یہ رمضان میں اچھا ہے نہ رمضان کے علاوہ میں اچھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آنکھ میں دوا نہیں ڈال سکتے ہو، ڈراپ وغیرہ ہوتا ہے، کان میں نہیں ڈال سکتے ہو دوا وغیرہ، اور بلا وجہ کان میں وہ بھی نہ کرو، نہیں جو کان صاف برابر کرتے ہیں وہ بھی نہ کرو، نہ جانے دقت ہو جائے، خون جاری ہو جائے کہ روزے کو فرق پڑ جائے، وہ بھی نہ کیا کرو۔ یہ رمضان کا اگر روزہ ٹوٹ گیا، اگر رمضان کا ایک روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا ہرجانہ بڑا مہنگا ہے میرے دوستوں، اس کا بڑا مہنگائی کا دور ہے، سمجھو اس میں اور مہنگائی آ جائے گی۔ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دیا اس کے لیے 3 قسم کے حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ کیا کرے؟ اب غلام ہے کوئی؟ اب غلام ہے کوئی؟ 2024 چل رہا ہے، کوئی غلام ہے؟ میرے بہت غلام تو پہلے ختم ہو چکے ہیں، غلام ہے ہی نہیں کوئی، کہاں سے لاؤ غلام؟ بھئی یہ حضور نبی کریم کے دور کی بات ہے۔ اچھا یہ غلام ہونا یہ اسلام نے شروع نہیں کیا، یہ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے۔ غلام ہونا، غلام لونڈی باندی وغیرہ سنتے ہو نا آپ نے، یہ اسلام کی شروعات نہیں ہے، یہ لوگوں نے شروعات کیا ہے۔ اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات کو آپ سمجھو تھوڑا سا۔ اگر روزہ کس نے توڑ دیا ٹوٹ گیا تو فرماتے ہیں یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، اور غلام اگر نہ ہو کوئی تو کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں اگر غلام نہ ہو کوئی، غلام نہ ہو کوئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے۔ کیا کرے؟ 60 روزے۔ اور مزے کی بات بتائیں آپ کو، آپ کا ذہن حاضر ہے نا بھائی؟ آپ کا ذہن ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے جو 60 روزے توڑنے کی وجہ سے آپ کفارہ ادا کر رہے ہو نا، کفارہ بولیں گے اس کو، جو ادا کر رہے ہو آپ، اگر ان 60 روزوں میں بیچ میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو اب 60 روزے پھر سے 1 2 3 کر کے شروع کرنا پڑیں گے، بیچ والے سارے روزے منحرف ہو گئے، ایک تو رکھ نہ پائے جناب۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، تو وہ کھیل تماشا ہے کوئی، یہاں حساب نہ دو گے تو وہاں تو حساب دو گے۔ ہم کو نہ پتا چلے، نمازیوں کو نہ پتا چلے، امام صاحب کو نہ پتا چلے، اللہ کیا بے خبر ہے؟ نعوذ باللہ، رب تو سب کچھ جان رہا ہے۔ ایک روزہ چھوٹ گیا بیچ میں جو توڑا ہے اس کی وجہ سے، تو 60 روزے پیدل پہ رکھنا پڑیں گے۔ اور یہ بھی نہ اگر ہو پایا تو فرمایا جاتا ہے 60 مسکینوں کو، کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو۔ پھر سن لو جملہ، 60 مسکین سمجھ لو، ڈھونڈو تو مشکل ہے ملنا مسکین بھی آج، یہ تو کہنا آسان ہے، جس طریقے بیان کرتا ہوں میں، مسکین ڈھونڈ لو تمہارے جموں کشمیر میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے،
لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ بھی ایسا کھانا جو خود پسند کر رہے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے خود تو تم نے مرغ مسلم توڑے ہیں اور جب پھر اس کی بات آئے بولے چلو یار گھاس پھوس کھلا دی جائے ان کو ایسے ہی ہے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ جیسا آپ پسند فرماتے ہو ویسے اعلیٰ قسم کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ میری بات آپ کے ذہن میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بات کو آپ سمجھیں۔ ایک صحابی رسول، ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے روزہ رکھا نہ گیا، یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا، روزے کو سنبھال نہ پایا، مجھ سے ایک روزہ ٹوٹ گیا، مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ مجھ پر کیا حکم ہے؟ مجھ پر کیا حکم ہے؟ اب 3 حکم شریعت کے ہیں نا، یا تو غلام آزاد کرے، یا ایک کے بدلے 60 روزے رکھے، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو نبی نے کہا غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ ہم خود دوسروں کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم خود دوسروں کے غلام ہیں، ہم تو غلام نہیں رکھتے، ہم غلام کہاں سے آزاد؟ اور غلام خریدنا اس دور میں یہ بڑا مہنگا سودا تھا، کوئی آسان نہیں ہے، بڑے بڑے مہنگے درہم و دینار سے غلام بیچے جاتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم خود غلام ہیں، غلام آزاد کہاں سے کریں گے؟ تو نبی نے فرمایا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ یہاں خود جینے کے لالے پڑے ہیں، ہم خود غلام ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا پائیں گے؟ 60 مسکینوں کھانا کہاں سے کھلا پائیں گے؟ تیسرا کر لو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو ہے 60 دنوں کے روزے رکھ لو، 60 دنوں کے روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ ایک تو رکھ نہیں پایا میں نے، یہ کہ بولے تو یہ حالت ہو گئی ہماری، اب ہم 60 کیسے رکھ پائیں گے؟ تینوں کام یہ صحابی نہیں کر۔ قرآن کا یہی دیکھو، قرآن یہی ہے، قرآن کے 3 ہی عمل ہیں، لیکن اب سنو میرے سرکار کی زبان کی حقیقت۔ سبحان اللہ۔ اب سنو میرے سرکار کی زبان کی حقیقت، اور زبان کی حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سرکار تو وہ ہیں جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ میرے امام نے کیا خوب کہا کہ میرے مولا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں، اعلیٰ نبی کی اعلیٰ قسم کی باتیں، سردار نبی کی سردار قسم کی باتیں۔ نبی کریم فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کھجوروں کی ٹوکری، یا یوں سمجھو کھجوروں کا ایک بڑا برتن، یا کھجوروں کی جو بھی آپ سمجھتے ہو، ایک ٹوکری میں کھجور لائے گئے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ یہ کھجور جو تھے، یہ کھجور کسی صحابی نے اپنے باغ سے توڑ کر اللہ کی رضا میں ہبہ کیے تھے، اللہ کی رضا میں سرکار کو دیا رسول اللہ یہ کھجور۔ نبی کریم نے کھجور کی جو ہے وہ کھجور کی جو آپ کے پاس جو بھی ٹرے ہوگی اس دور میں وہ اپنے پاس رکھی۔ فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے کچھ دیر پہلے سوال کیا روزے کے بارے میں؟ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ کیا فرمان علی شان ہے، اے میرے آقا غلام حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، اس کو لے لو اور مدینے کے اندر بانٹ دو، گویا کہ مدینے کے اندر تمام فقیر مسکین کو بانٹ دو، اگر بانٹ دو گے تو تمہارا روزے کا جو کفارہ وہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور ہے۔ قرآن نے 3 الفاظ ہی کہے، 3 باتیں کہیں، یا تو غلام آزاد کرے، یا تو 60 مسکینوں کھانا کھلائے، یا جو ہے 60 روزے رکھے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے، نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ زبان ہی شریعت ہے، جو زبان سے نکل گیا وہی اللہ نے فرض واجب کر دیا۔ تو صحابی کا حسن دیکھیں، اب صحابی بڑے اعلیٰ قسم کے، یا رسول اللہ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریبی نہیں ہے، میں کہاں بانٹوں غریبوں میں،
ہم تو خود اتنے غریب ہیں، مدینے کے اندر مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ اب میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی، میرے نبی کی سخاوت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے عطا فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی سنو، یہ کھجور کی ٹوکری ساتھ لے کر جاؤ، خود کھانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا، گویا کہ تم نے اپنے روزہ توڑنے کا فدیہ ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی، یہ ہے نبی۔ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تو لہذا یہ آپ خیال رکھیں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اور اپنے اندر کا جو ایک معاملہ ہے نا، اس کو میں صاف کر دوں بات کو، تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں تاکہ بات تھوڑی صاف ہو۔ رمضان کے مہینے میں ہم نکالتے فطرہ، کیا نکالتے ہیں؟ تو صرف فطرہ سمجھتے ہو نا، اگر گندم ہے تو 2 کلو 45 یا 47 گرام، 2 کلو 47 یا 45 گرام، تھوڑا گرام میں فرق ہے، 47 کر لو اس کو، ارے ہم کرے 50 گرام کر لو، کیا جائے گا تھوڑے سے میں یار، ہے کہ نہیں، آدھا سا، تو اس کو آپ سمجھو 2 کلو 47 45 بلکہ 50 گرام کر لو، میں تو یہی کہتا ہوں بہرحال، اتنا گیہوں نکال کر اللہ کی راہ میں کسی مدرسے کے اندر یا کسی فقیر مسکین کو ٹٹول لینا، دینے سے پہلے، یہ نہیں کہ ہم نے بس آیا مانگنے اٹھا کے دے دیا، ارے وہ جانے کام جانے اس کا، ادا نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ اسلام کو ہلکا مت سمجھو اپنی مرضی کے لیے کہ جو چاہو کر دو، پھر یہ کہ اللہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ قبول کرنے، لیکن اللہ نے بیسک اسلام میں کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قانون قاعدے بنائے ہیں، بغیر قانون کے جانور جیا کرتا ہے، جانور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، جانور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے قانون کوئی؟ انسانوں کے لیے قانون ہے، قاعدے انسانوں کے لیے بنے ہیں، تو خدا را انسانوں کی طرح بات کریں، یہ نہ سمجھیں ارے خدا قبول جو ہے وہ کرو، خدا قبول کر لے گا، یہ باتیں ہی غلط ہے آپ کی۔ پہلے اس کو ٹٹول لینا کہ یہ لائق ہے کہ نہیں لائق ہے، اور اگر لائق نہ ملے کوئی تو اپنے مدرسہ اسلامیہ میں جہاں باہر کے بچے پڑھتے ہوئے، یہ بات صاف کر لیں آپ میری، جہاں باہر کے بچے پڑھتے ہوں اس مدرسے میں کھانا پینے کا انتظام ہو، یعنی وہاں کے بچے اسی مدرسے میں کھاتے بھی ہوں پیتے بھی ہوں، وہاں پر اپنا فدیہ، وہاں پر عشر اپنا، وہاں پر اپنا فطرہ ادا کر دے۔ اور وہیں جو کی بات آئی، مکہ کی بات آئی، یعنی جو اور مکہ اور کھجور، یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ 4 کلو، کتنا آئیں گے؟ 4 کلو اور تقریباً 96 گرام۔ ارے میں کہتا ہوں 100 گرام کر لو نا یار، کیا جائے گا ہمارا ذرا سے ادھر ادھر، لیکن 1 سا کیا ہوتا ہے؟ یہ 1 سا کتنا؟ 4 کلو تقریباً 96 گرام، یا 100 گرام کر لو اس کو، میں یہ بات صاف کر دوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ، اس کو کم نہ رہے، اس میں کم نہ رہے، جب تک یہ فطرہ ادا نہیں کر دیا جاتا ہے، اور یہ فطرہ ادا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ کب ادا ہوتا ہے یہ؟ سب بولو، کب ادا ہوتا ہے یہ؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے پہلے تمہارے گھر کے اندر کوئی لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا، رمضان کی بات چھوڑو، رمضان کے بات چھوڑو، عید سے پہلے پہلے، پھر سن لو کب؟ عید سے پہلے پہلے، تو اس بچے کا فطرہ ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو اس بچے کے لیے تم بھی گنہگار ٹھہرائے جاؤ گے۔ خود کا تو وزن اٹھایا نہیں جا رہا ہے، اتنی بھاری گٹھری ہو چکی گناہوں کی ہیں، دوسروں کہاں لاتے لاتے گھومو گے؟ میری گلہ تمہاری سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بات سمجھو، یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہم اس کو کیا کر دیں؟ ادا کر دیں، اور فقیر مانے فقیر ہی کو دیں، مسکین کا مطلب مسکین کو ہی دیں، یوں کہہ دیں نہیں چلو بھائی ادا کر دیا، اس سے ادا نہیں ہوگا آپ کا۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو معاملہ ہے نا زکوٰۃ اور فطرہ، انشاءاللہ میں تفصیلاً بتاتا بھی ہوں اور سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ تفصیلی بیان جو آپ لوگ دیکھیں گے روزانہ، تو ہمارا ایک چینل ہے مہروز خان آفیشیل کر کے، سبسکرائب کر لیں اس کو، بہتر رہے گا آپ کے لیے، جس میں جو بھی مسئلے ہمارے ہوتے ہیں انشاءاللہ مطلب ڈیلی اس کو انشاءاللہ میں ڈالتا تاکہ آپ کے بعد واضح سمجھ میں آ جائے پوری۔
اس کو آپ خیال رکھیں برابر تاکہ وہ آپ تک بات پہنچتی رہے. اسلام کے اندر جو ایک رواج ہے نا کہ تم کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بندوں پر یہ حق نافذ فرمایا ہے کہ ایک امیر بندہ غریب بندے کا ہاتھ تھامے تاکہ وہ بھی اجاگر ہو سکے. اسلام کا مطلب یہ تم یہ سمجھو اسلام میں یہ زکوٰۃ فطرہ مولوی لوگ چل دیتے ہیں رسیدیں لے کر کے لاؤ بھائی لاؤ، پھر ان کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ کا شکریہ مناؤ، یہ علماء کی مقدس جماعت نکلتی ہے جو صدقہ فطرہ وصول لیتی ہے، ورنہ قیامت میں ایسا دور آ جائے گا لوگ جائیں گے نہیں. اگر تم زکوٰۃ کا پیسہ ہاتھ پہ رکھ کے لے کے گھومو گے کوئی اسے وصول کرنے والا نہیں ملے گا. اندازہ لگاؤ، آج ہی کی بات کر رہا ہوں میں، اگر یہ حالات ہمارے یہ ہونا جیسے آج کل چل رہے ہیں، جیسے آج کل، تو میں اپنی بات بڑی صاف انداز میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے صاف انداز میں. اگر آپ کسی مسجد کے لیے چندہ لینے کے لیے گئے یا کوئی کام محلے والے نے کہہ دیا کیا یار روزانہ چلے آتے ہو مسجد کے لیے، دوبارہ جاؤ گے نہیں وہاں، آپ کہو گے ہم کیوں جائیں یار، اس نے تو ایسا کر دیا ہم کو. پھر بھی سمجھو علماء کو لاکھوں لوگ کہتے ہیں یہ ان کی غیرت ایمانی ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی ہے کہ پھر بھی وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں لیتے ہیں اسی لیے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ مال کا میل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل، جو مال میں مل جاتا ہے، جس کو کھانے سے تمہارا جسم بیمار بھی ہوگا اور جس کو کھانے سے ایمان تمہارا کمزور بھی ہوگا، جس کو کھانے سے دل عبادت میں نہیں بلکہ گناہوں کی طرف بھاگے گا. یہ علماء کا کرم ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ اسلام بھکاری پیدا کرتا ہے. ایک آدمی کا کتنا فطرہ بتا دیں. ایک آدمی کا فطرہ، پھر سن لو اس کے بعد، ایک آدمی کا اگر گندم دو گے آپ تو 2 کلو 47 گرام، کتنا؟ اور مکا، جو، کھجور، کھجور اپنے ہوتا بھی نہیں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، مکا، جو اور کھجور یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں تو 4 کلو 96 گرام، 4 کلو تقریباً 96 گرام. اور اگر قیمت کی بات ہم کریں تو ہمارے بریلی کے اندر ابھی تک میرے پاس آپ کے جموں کشمیر کا فتویٰ نہیں آیا ہے، اسی لیے میں یہاں پر بات آپ کو سمیٹ دوں. جہاں تک میں اپنی نالج کی بات کرتا ہوں تو شہر بریلی اور جامعہ اشرفیہ جو کہ مبارک پور ہے، وہاں کے فتووں کے اندر تقریباً کچھ نے کہا کہ 60 روپیہ، کچھ نے کہا کہ 50 روپیہ ایک بندے کا بنتا ہے. لیکن آپ خیال رکھیں اگر 50 بن رہا ہے تو کم سے کم 60 دینے کی کوشش کر دیں. یہ ایک احتیاط کر لیں آپ لوگ، کیا کر لیں؟ ایک بندے کا ہے، یہ پورا گھر کا نہ جوڑ لینا کہیں، یہ اللہ نے آسان کر دیا پورے گھر کا جوڑ کے دے دو. یہ ایک بندے کتنا ہے؟ ایک بندے کا ہے یہ ایک بندے کا. اگر پیسہ دو گے تو 50 سے 60، بولو بھائی 50 سے 60 روپیہ، اس کو جوڑ لینا. جتنے بھی لوگ آپ کے یہاں ہو اور ان کا جوڑ کر کوئی مستحق آدمی ہو اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا کہ بھائی یہ ہمارا فطرہ آپ قبول فرمائیں. کہہ بھی دیں اچھی بات ہے، اس لیے جس سے آپ کہہ رہے ہو میدان محشر میں وہ بھی آپ کی گواہی کے لیے بن گیا. یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، تھوڑی تھوڑی سمجھنا آپ کو. حشر کے میدان وہ بھی گواہی کے لیے بن گیا، وہ بھی کہے گا مولا اس نے میرے ہاتھ میں دیا تھا، اے میرے مولا اس نے تیری بارگاہ فطرہ ادا کیا تھا. تو ان باتوں کو آپ خدا را سمجھا کریں، اپنے اندر اسلام کی خوبصورتی لائیں تاکہ اسلام صحیح معنی میں آپ کو معلوم چلے اسلام ہے کیا. اور جو علماء آتے ہیں چندے کے لیے رمضان میں، زکوٰۃ کا بھی ٹاپک آئے گا، وہ لمبا ٹاپک ہے وہ. اور دیکھو بولنے میں بہت دقت ہو رہی ہے مجھے، آج میں آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی بولنے میں. رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی تھک جاتا ہوں، انسانی ہوں یار. اور یہ بات آپ سمجھیں، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنا سسٹم کو جوڑیں کہ زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے میرے اوپر، اس زکوٰۃ کو ادا ضرور کریں. زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اسلام کی 5 بنیادوں میں سے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ کا اہم ارکان ہے میرے دوستوں. اس کو ہلکا نہ سمجھنا. اگر ہلکا جانو گے، ادا نہیں کرو گے اور اس کا انکار کرو گے تو سرے سے اسلام ہی سے نکل جاؤ گے. یاد رکھنا، غریبوں پر خرچ کرنا یہ اسلام کا اصول ہے. اور جب عید کا وقت آ جائے، یہ بھی آخری بات آپ سمجھیں،
उसके बाद इंशाल्लाह नमाज आप पढ़े। धीरे धीरे देखना रमजान का जो महीना है बहुत तेजी के साथ चला जाता है। आपको लगता है कि शुरू हो रहा है, 15 होने तो ऐसा निकल जाए खबर भी नहीं चलेगी आपको। कहोगे हाय रमजान चले गए, हाय रोजे हो गए, हाय ईद आ गई, टाइम भी नहीं मिलेगा। मार्केट में जाओगे कपड़ा लोगे, दर्जी कहेगा भाई अब नहीं सिल पाएंगे, टाइम खत्म हो गया, बहुत कपड़े आ गए। होता नहीं होता है, होता नहीं होता है। सोचते सोचते निकल जाएगा टाइम, क्योंकि बरकतों का महीना बहुत, बोलो भाई, बहुत तेजी से निकलता है। तो जब ईद का टाइम करीब आ जाए धीरे धीरे, तो खुदारा अल्लाह के वास्ते, खुदारा अल्लाह के वास्ते ईद में अच्छे कपड़े बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के वास्ते जब कपड़े अपने लिए बनाओ तो दिल में एक बार कम से कम उन बच्चों के लिए सोच लेना जिन बेचारों के पास ईद में नए कपड़े पहनने को नहीं होते हैं। ये अपनी तरफ से हम मुसलमान हैं, अपने लिए सोचें कि उन गरीब बच्चों के लिए भी अगर हम एक महंगा कपड़ा अपने बच्चे के लिए खरीदें तो दिल में तमन्ना यही करें, जब आप इरादा करोगे तभी अल्लाह ताला गैबी इमदाद आएगी। आपको इरादा करना पड़ेगा, ये नहीं आप नोट देखो अरे 500 का ये भी खर्च हो जाएगा यार, अरे ये भी चला जाएगा, चलो सस्ता ले ले किसी के लिए। जैसा अपने लिए पसंद किया है वैसा ही कपड़ा अपने गरीब मुसलमान भाई बहन के लिए पसंद करो। अगर एक कपड़ा अपनी बेटी के लिए लाए हो तो कम से कम वही कपड़ा यही करो कि अपने पास में रहने वाली बेवा को दे दिया जाए, ताकि उसकी भी ईद बेहतरीन हो जाए। और ईद में नए कपड़े क्यों पहनते, क्या वजह है? यही वजह कि ईद का दिन अल्लाह ताला की दावत का दिन होता है। दुनिया में मैंने क्या कहा, बड़े से बड़े आदमी की दावत में जाओगे तो महंगा से महंगा कपड़ा पहन के जाओगे, बड़े आदमी की दावत है। और अल्लाह तो हाकिमुल हाकिमीन है, कुल हुवा अल्लाहु अहद है। तो सबसे अजीम दावत तो अल्लाह ताला की, इसीलिए ईद के दिन रोजा रखना उलमा ने गुनाह फरमाया कि मना है, गुनाह है ये, क्योंकि उस दिन ईद में क्या होता है, अल्लाह ताला की दावत क्या होती है, अल्लाह ताला की दावत होती है। बल्कि यहाँ तक के जिक्र है, आ जाओ ना अंदर, आ जाओ, कर लो अपना काम। आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि जब से रमजान का महीना शुरू होता है अल्लाह ताला हर रोज सुबह सहरी के टाइम 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो भाई, सुभान अल्लाह। 70,000 उन जहन्नमियों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब का मतलब ये है कि वो हमेशा हमें जहन्नम में रहने वाले होंगे अपनी सजा की वजह से। लेकिन रमजान की बरकत से अल्लाह ताला 70,000 सुबह में जहन्नम से आजाद फरमाता है सहरी के टाइम, और 70,000 जहन्नमियों को इफ्तारी के टाइम जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाता है। बात खत्म नहीं हुई, अभी और बाकी है, अभी दिल से सुने आप लोग। जब ईद का दिन आता है, जब यही ईद का दिन आता है तो चांद देखते ही जितना अल्लाह ताला ने पूरे महीने में जहन्नमियों को आजाद किया है, दिमाग में रहे बात, 70,000 सुबह 70,000 शाम, अब इनको जोड़ लो पूरे 30 दिन के लिए। जितने अल्लाह ताला ने पूरे रमजान में आजाद किए हैं उतने जहन्नमियों को अल्लाह ताला उसे एक रात में, जो कि ईद की रात होती है, जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत के अंदर फरमाता। ये है ईद का दिन, इसको बोलते हैं ईद। क्या बोलते हैं? ईद। अल्लाह ताला हम सबको ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तमाम इल्म कानून पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।